السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کے گھروں میں آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے قریب کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کو آپ چند طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، فائبر ٹی وی، امیزون ٹی وی، جادو ٹی وی، راکو ٹی وی اور ایپل ٹی وی، اور آپ اسے پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب ایام چل رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آمد کے، اسی اعتبار سے ہمارے درمیان مولا کے بہترین افراد موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے معرفی حاصل کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں عنایت فرمایا۔ میں فرداً چاہوں گا مائک قریب کر کے تھوڑا اپنا تعارف کرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ بند حقیر سید سبط محمد رضوی مشہدی ہوں اور سرزمین لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، اور اس وقت بہرحال مولا نے توفیق دی ہے کہ بارگاہ مولا میں سرزمین کربلا پر حضور کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند حقیر مختار حسین بھوجانی، بمبئی سے تعلق رکھتا ہوں اور تقریباً 8 سے 9 سال قوم اور مشہد مقدس میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کی خدمت میں
میرا نام سید علی حیدر اور میرا تعلق پاکستان کے شہر ملتان سے ہے، اور خداوند متعال نے بتوفیق سلطان کربلا یہ سعادت نصیب کی کہ کربلا میں آئے، زیارت کی، اور آج آپ کے درمیان جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس میں اللہ کا کرم ہے کہ اس میں آج ہم شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، مولا خوش رکھے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام تمام دیکھنے والوں کی نظر، میں بندہ حقیر راکب حسنین راکب پاکستان کے شہر ملتان سے آپ کے پروگرام میں حاضر۔ سلامت رہیے، مولا خوش رکھیے۔ میں چاہوں گا کہ ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے موضوع پر بات چیت کریں۔ تو اس موضوع کے اندر ہمارے لیے کافی سارے موارد ہیں، بی بی کے القاب ہیں، بی بی کے خطاب ہیں، بی بی کے خطبے ہیں، بی بی کی عصمت پر وکالت ہے، دلالت ہے، الفاظ ہیں، بی بی کی کنیتیں ہیں، بی بی کے یعنی اسلام پہ احسان ہیں۔ ان موضوعات میں سے کس موضوع کو آپ ترجیح دیں گے کہ آج موضوع سخن قرار دیا جائے؟ بہرحال بیوی کے القاب میں سے یا خود خدمات جو دین کے لیے آپ نے انجام دی ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اسی کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کی جائے۔ بہترین ہے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے ہمارے چوتھے آقا کی، ماشاءاللہ، مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا امتی زینب سبحان اللہ، انت عالمۃ غیر معلمہ سبحان اللہ، و فہیمۃ غیر مفہمہ۔ سبحان اللہ، اے میری پھوپھی زینب، سبحان اللہ، آپ وہ ہستی ہیں، اللہ، آپ وہ ذات ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے بھی اپنا زانو ادب طے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آپ وہ ہستی ہیں کہ جس کو نہ کسی تفہیم کی ضرورت، سبحان اللہ، نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت۔ سبحان اللہ، آپ خدا دادی ہیں اللہ، اور خدا کی طرف سے آپ کو یہ علم نوازا گیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، کیوں نہ اس بی بی کو وہ علم ملے جو عصمت کی آغوش میں پلی ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیوں نہ اس بی بی کو وہ علم ملے جو اماموں کی انگلیوں پکڑ کے چڑھی ہو، اللہ اکبر، کیوں نہ اس بی بی کی عصمت کے اوپر یہ دلالت بن جائے اللہ، جو زہرا کی آغوش میں جس نے پروان چڑھایا اپنے آپ اللہ کو۔ اکبر، اللہ اکبر، بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے اس بی بی کا، سبحان اللہ، اس شہزادی کا۔ اتنا ہی ان کے لیے ایک لفظ کہنا ہی کافی ہوگا کہ جس کا نام خود خدا کی طرف سے انتخاب ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جس کا نام زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا لحاظ رکھا ہے اس نام کے اندر، اللہ اکبر، اور اتنی احتیاط کی گئی قبلہ اس نام کے اندر اللہ اکبر، کہ نام زینب آتے ہی دونوں لب باپردہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو زینت اب کہا جاتا واہ، ہے۔ سبحان اپنے اللہ، باپ کی زینت، سبحان اللہ، ہر بیٹی زینت ہوتی ہے، اللہ، لیکن جناب زینب کا وہ مقام ہے اللہ اکبر، جو اللہ نے کسی اور بیٹی کو نہ دیا۔ تاریخ کی دو ہی بیٹیاں ایسی گزری ہیں اللہ اکبر، جس مقام پر فائز ہوئی ہیں، ایک شہزادی کونین ہیں اللہ، اور ایک ثانیہ زہرا ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے احسان رہے اس بی بی کے اس اسلام پر کہ وہ کشتی نجات کہ جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے تھے، واہ واہ، یہ کشتی نجات جس وقت سرزمین کربلا پر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ جب اس زمین پر پہنچی ہے اللہ اکبر، تو کشتی ڈگمگانے لگی، سبحان اللہ، کشتی ڈگمگانے لگی۔ اللہ اکبر، ضرورت تھی ایک بادباں کی سبحان اللہ، کہ جو اس کشتی کو سنبھالے اور اس کے مین راستے کی طرف، اللہ اکبر، اس ہدف کی طرف جسے پیغمبر لے کر چلے تھے سبحان اللہ، اور ان کے نواسے امام حسین لے کر چلے تھے، اس راستے کی طرف لے کر جانا۔ سبحان اللہ، کہتے وہ شہزادی کی وہ ردا تھی جو بادباں بن گئی اس اللہ، کشتی کی، اللہ اکبر، اور کشتی جو کہ راہے سے بے راہے ہو رہی تھی اللہ اکبر، سیدھے راستے پر بی بی لے کر آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ نے بڑا ہی رتبہ دیا اس بی بی کو، سبحان اللہ، بڑا ہی مرتبہ دیا اس بی بی کو۔ سبحان اللہ، یہ ایام، یہ مہینے، بہرحال یہ دن جو چل رہے ہیں اس بی بی کی مناسبت سے ماشاء اللہ، آج شکر بھی ادا کرتے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ، کہ یہ شرف ملا ہے بارگاہ حسینی میں کہ ان کی بہن کے لیے ہم لوگ لب کشائی کریں۔ سبحان ہماری اللہ، کیا مجال سبحان کہ اللہ، ہمارے لب ان کے لیے کھلیں، اللہ یہ تو ان کی عنایت ہوگی۔ کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے ان کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنی کوکھ کو بھی اس اسلام پر قربان کر اللہ دیا۔ اکبر، اللہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے
अपनी उम्र का हसीन तरीन लहजा इस्लाम के हवाले कर दिया। अल्लाहु अकबर। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी ये वो हस्ती हैं सुभान अल्लाह। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो कुर्बानी दे ही दी थी, यहाँ पर आका ने अल्लाहु अकबर। कुर्बानी दे ही दी थी, लेकिन इस कुर्बानी को बाकी रखना था और उजागर करना था, लोगों तक पहुंचाना था। सुभान अल्लाह। कि इस काम का अगर किसी ने बेड़ा उठाया है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं कि जगह जगह पर जिस वक्त ये कश्ती निजात चलती गई, जहां जहां ये कश्ती रुकी या रोकी गई, अल्लाहु अकबर। उस जगह पर शहजादी ने अपने भैया का पैगाम और अपने नाना का पैगाम पहुंचाया। सुभान अल्लाह। और वो दिलेर दिली के साथ अल्लाहु अकबर। आपने खुतबात दिए हैं कि तारीख के सफ़हात पर रकम हो चुके हैं, तारीख के सीने पर अक्स हो चुके हैं वाह वाह। शहजादी के खुतबात। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहरहाल कहते हैं कि निस्वा सिम्त, औरत सिम्त, ये सिन्फ नाजुक है, अल्लाहु अकबर। लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किरदार अलवी निभाया है इसमें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और वो बाबा की कुव्वत जो इर्स में मिली थी, अल्लाहु अकबर। वो नाना की हैबत जो इर्स में मिली थी, अल्लाहु अकबर। उस चीज़ को आपने जगह जगह पर इस्लाम के लिए फिदाकारी की अच्छा, वैसे है। इस मौजू के ऊपर यहीं पे हम आगे चलें तो यहाँ पे एक बीबी ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत को उजागर किया है। उसमें एक लफ्ज़ मिलता है कि हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब खुतबा पढ़ा है तो सुनने वाले जो थे वो कैनल अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने कहा कि आप इनका लहजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मिलता है। वो एक बात है, क्या बीबी की आवाज़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसी थी या लहजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इस बात पे थोड़ा सा। बहुत प्यारी तरफ आपने इशारा किया है कि जैसा कि मिलता है कि जिस वक्त शाम में काफिला पहुंचा है सूक़ हमीदिया में, और अब्दुल्ला इब्न अफीफ जो कि सहाबी थे मौला अमीर मोमिनीन और जनाब रसूल खुदा के, जिनकी दोनों आंखें नाबीना हो चुकी थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था। और एक दिन बहरहाल नकल किया जाता है जनाब अब्दुल्ला इब्न अफीफ मौला अमीर मोमिनीन के सामने बैठे हुए तो गिरिया फरमा रहे थे। उसी आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए गिरिया फरमा रहे थे जनाब अब्दुल्ला इब्न अफीफ के मौला अली के एक मरतबा निगाह करते हैं आपके चेहरे पर, कहते हैं कि अब्दुल्ला क्या बात है, क्यों गिरिया कर रहे हो? कहते मौला बहुत दिन हो चुका है आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं हुई है, आपका काफ़ी दिन गुजर चुका है, आपके चेहरे की मैंने ज़ियारत नहीं की। मौला क्या हो सकता है कि आप मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह मेरी आंखों को मुझे दे दे? कहते अब्दुल्ला यकीन रखो, अगर मैं दुआ करूँगा यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी आंखों को दे देगा तुम्हें। लेकिन एक अजीब फ़िक्रा यहाँ पर अमीर कायनात कहते हैं अब्दुल्ला तुम्हें आंखें तो इनायत हो जाएंगी, लेकिन एक ऐसा वक्त आने वाला है अल्लाहु अकबर कि जब तुम खुद ये दुआ करोगे काश मेरी आंखें न होती, अल्लाहु अकबर, काश मैं न होता और ये मंजर न देखता, अल्लाहु अकबर, कि उस वक्त दुआ करोगे ये ज़मीन फट जाए और मैं यहीं पर ज़मीन में चला जाऊं। तो उस वक्त अब्दुल्ला का मौला आंखें नहीं चाहिए मुझे आंखें नहीं चाहिए। बहरहाल वो गुफ्तगू आपकी कि बहरहाल की मिलता है कि वो सारा दौर गुजरता हुआ मुख्तसर ये कि मौला की शहादत हो गई, इमाम हसन की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई। अब्दुल्ला इब्न अफीफ बाज़ार शाम में हैं और बाज़ार शाम में जिस वक्त पहुँचे हैं तो एक बारगी नाबीना थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं और जाते जाते बेटी के हाथ को ज़ोर से दबाते हैं। अल्लाहु अकबर। कहते बेटी क्या बात है, क्या क़यामत तो नहीं आ गई कहीं? कहते बाबा क्या बात है? कहा कि मैं इस वक्त अपने आका अमीर कायनात की आवाज़ को इस बाज़ार में सुन रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, जबकि मेरे मौला की शहादत के काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, काफ़ी अरसा हो चुका है। अल्लाहु अकबर। ये बेटी जाओ देखो तो सही कि यहाँ पर जैसा कि आपने यही अर्ज़ किया है कि लहजे अली था या कौन सी चीज़ थी जो अब्दुल्लाह को रोकने पर यहाँ पर मजबूर हो गए रोकने के ऊपर। कहते हैं अब्दुल्लाह पैर मुंजमिद हो गए उस जगह पर, वहाँ से हिल ना सके। बेटी गई और जाती है और आके कहती बाबा जान देखा है काफिला आया हुआ है और काफिले में कुछ असीर हैं, उनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बीबियां हैं और एक बीमार है कि जिसको ऊंट पर बैठाया गया है, कि जिसके हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, गले में तौक पड़ा हुआ है। आपकी बात की तायीद के अंदर मैं कहता हूँ फलो कुन्ना निसा बिमिस्ले हाज़ी लफुज़िलतिल निसाउ अला रिजाली फमतानी तो ऐबुन लिशमू से वलत तज़कीरो फ़ख्रुन लिल हिलाली। आपसे चाहूँगा कि थोड़े से आप भी अपने इजहार राय को बयान कीजिए ताकि आवाम आपके।
جیسے کہ مولانا صاحب نے بیان کیا ابھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے القاب کے بارے میں. ایک لقب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو لقب جو ہے وہ عقیلہ بن ہاشم، یعنی تمام عورتوں میں بے شک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ان سے افضل تھی اور تمام عورتوں کے سردار جہاں فاطمہ زہرا، لیکن ان کو لقب دیا. کیوں نہ لقب دیا جائے ان کو؟ سبحان اللہ. کیوں نہ لقب؟ جن کی تربیت پانچ معصوموں نے کی ہو. سبحان اللہ. سبحان اگر دیکھا جائے سمجھے، یعنی آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی ایک بچے کی تربیت 5 معصوم نے کی ہو. سمجھے اللہ اکبر. اگر جناب امام حسن کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تربیت 3 معصوم نے کی. سبحان اللہ. رسول خدا موجود تھے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، امام علی موجود تھے. اللہ اکبر. امام حسین کی اگر تربیت دیکھی جائے تو امام حسن بھی اس میں شامل ہو جاتے، 4 معصوم شامل. لیکن جناب زینب سلام اللہ کو یہ مرتبہ ملا ہے کہ جن کی تربیت 5 معصومین نے کی ہے. اللہ اکبر. اور جو جیسے کہ مولانا جو حدیث بیان فرمائی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں امام سجاد کی، تو بے شک جن کی تربیت اگر 5 معصوم نے کی ہو اس کو کہیں درس لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کو علم خود بخود اس کو وہیں ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جہاں پر جس گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہو، جس گھر سے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی ہو، جس گھر سے ہمیشہ حدیثوں کی آوازیں بلند ہوتی ہو، بے شک ایسے اگر گھر میں کسی بچے کی اگر پیدائش ہو تو اس کو اگر عالم غیر معلمہ یا فہیم غیر مفہوم اگر کہا جائے سمجھے تو یہ ہماری ایک شرف کی بات ان کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عالمہ غیر معلمہ فاہمہ غیر مفاہمہ پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے، کچھ عرائض موجود چاہتا ہوں میں سنوں آپ کی بھی. جی بہت شکریہ. اس سلسلے میں قبلہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کائنات میں ان خواتین میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی. سبحان اللہ. دیکھیں دنیا میں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. سبحان اللہ. تو قرآن میں خود اللہ نے عورت کی پہچان کے لیے مرد کو آگے رکھا. سبحان اللہ. بہت ساری مثالیں موجود ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ. اس گھرانے کے تعارف کے لیے اللہ نے نساء کو آگے رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے حدیث مبارکہ قصہ میں ہے سبحان اللہ. ان کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا سبحان اس کا بھی اگر تعارف کرواتا ہے تو اس کی بیٹی کے ذریعے سے اللہ اکبر. کہ ہم فاطمہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو جو بیٹی اپنے باپ کا بھی راز ہو، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس عظیم والدہ کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی زینت بنی. سبحان اللہ. ان کے حسنین جیسے بھائی جو جنت کے سردار، سبحان اللہ. ان کی موجودگی میں جو اپنے باپ کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیوں نہ عالمہ غیر معلمہ ہو ایسی بیوی واہ. کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہو سبحان اللہ. اور جن کے بھائی کم سنی میں لوح محفوظ کا مطالعہ کریں اللہ اور بتائیں، اللہ. اور یہ تو پھر ان کی ہمشیر ہیں سبحان اور ان کو تو پھر محافظہ امامت کا اللہ. آگے جا کے منصب سنبھالنا ہے. سبحان اللہ. اور سنبھالا اور اس طرح سے دین اسلام بچایا واہ واہ. کہ بی بی کا پھر مشہور ہو گیا کہ محافظہ اسلام ہیں، محافظہ امامت ہیں، محافظہ دین ہیں. اگر فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا، اگر زینب نبود اسلام نبود. سبحان اللہ. اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی سبحان اللہ. تو اس مشن توحید کو آگے پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا. واہ واہ. ماشاء. تو ضروری تھا ایسی عظیم خاتون کے لیے سبحان اللہ. اس کا معصوم ہونا، واہ. اس کی عصمت کے درجے پر فائز ہونا ہی اس کی دلیل ہے سبحان کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں. بالکل ماشاء اللہ. جس طریقے سے مولا سجاد علیہ السلام خود پوچھتے ہیں بیوی سے، یعنی امام جن سے مشورہ لیں کا مطلب ہے کوئی ایسا علم ہے ان کے پاس کہ امام بھی ان کو اپنے مشوروں میں شریک رکھتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. مولا آپ لوگوں کی تاثیر میں مزید اضافہ کرے. ویسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو عصمت حاصل ہے. عصمت جو حاصل ہے اسے عصمت کو کون سا رتبہ دیا جاتا ہے، کس حساب سے یہ رتبہ دیا جاتا ہے؟ عصمت پہ بات چل رہی ہے بی بی کی. ہاں یہاں پہ بہرحال عصمت زہرا سلام اللہ علیہ بھی ہے اور ایک عصمت معصومین ہے. سبحان اللہ.
اور ایک عصمت خود عصمت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ. عصمت کے بھی درجے ہیں, سبحان اللہ. کچھ درجات ہیں جو من اللہ ہیں, سبحان اللہ. من اللہ ہیں جو کہ خود پروردگار نے جیسے چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ. عطا کیے ہیں, ایک بالا ترین عصمت کا وہ درجہ ہے. سبحان اللہ. لیکن معصومین کے علاوہ کچھ غیر معصوم ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پروردگار سے اتنا نزدیک کیا, اس کی اطاعت ایسے کی ہے کہ اللہ نے انہیں عصمت کے درجے میں اور معصومین کے ہم پلہ کر دیا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جس طرح سے اس میں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں اور مولا عباس. ویسے یہ عصمت کا جو رتبہ بی بی سیدہ کا چل رہا ہے مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ سے, تو اس پہ آپ بھی کچھ تھوڑی سی لب کشائی کیجیے. یہ عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے بی بی کہ یہ کس حساب سے ہے عصمت صغریٰ؟ کیونکہ جو عصمت کبریٰ جو ہے وہ 14 معصوم علیہ السلام سے متعلق ہے, بے شک. کیونکہ خداوند عالم نے ان کے لیے بالکل جیسے کہ ہم بچپن سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, سمجھے کہ خداوند عالم نے 14 معصوم پیدا کیے, کہ یعنی معصوم اسے کہا جاتا ہے. عصمت اس کے لیے ہے کہ جو پیدا ہونے کی یعنی ولادت سے لے کر اپنی شہادت تک یا اپنی وفات تک کوئی گناہ نہ کرے, گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو, جو بھی ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے یا اس کے لیے عصمت ہے, سمجھے. تو جناب زینب جیسے کہ مولانا نے اشارہ کیا ابھی, کچھ ایسے افراد ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو معصوم کے درجے تک پہنچا دیا, یعنی اتنا قریب کر دیا اپنے آپ کو کہ معصوم کے درجے تک پہنچ جائے, سمجھے. تو یہ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا, ان کے لیے عصمت صغریٰ کا لفظ استعمال کیا. عصمت کبریٰ صرف 14 معصومین کے لیے ہے, اور عصمت صغریٰ میں بہت سارے دوسرے افراد جیسے کہ حضرت عباس علیہ السلام, جناب علی اکبر ہے, جناب علی اصغر ہے, یہ سب عصمت صغریٰ میں شامل ہوتے ہیں. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو عصمت صغریٰ حاصل ہے, بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کو بھی عصمت صغریٰ حاصل ہے. انہیں بھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن معصومہ ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی عصمت اللہ کے لقب سے معصوم علیہ السلام نے پکارا. یہ عصمت جو معصومہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے, اس عصمت کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس عصمت کو اس بات کرنا چاہیں, ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ عصمت جس طریقے معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے, ہم اس عصمت کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ معصوم کیونکہ دین پہنچانا ہے انہوں نے, ان کے لیے معصوم ہونا واجب ہے, لازم ہے, تاکہ ہر حساب سے ظاہر باطن سے ان کی طہارت واضح ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس کی طرف سے دین ہمارے تک آ رہا ہے وہ کسی بھی حساب سے عیب ریب شک کا حامل نہیں ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ کی, اس نسبت سے کوئی بیان کیجئے کہ کیا عصمت ہے یہ؟ جی بہت اچھا سوال ہے, لیکن یہ آپ کے سوال میں ہی یہ جواب ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ معصومین نے ہدایت کی, تو جس طرح معصومین کائنات عالم میں ایک ہدایت کا نمونہ ہے سبحان اللہ, مردوں کے لیے, ویسے تو سب کے لیے, سبحان اللہ, لیکن جس حساب سے آپ نے سوال کیا اس حساب سے ہے کہ وہ مردوں کے لیے. تو خواتین میں بھی کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو عصمت کے درجے پر فائز ہو, تاکہ کائنات عالم کی تمام خواتین ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچائیں جیسا کہ جناب فضا تو جاری ہے, یعنی کہ اس گھرانے کی کنیز ہیں. سبحان. ابھی تو جناب سیدہ کی عصمت کی بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو مجھے یہاں بات یاد آ گئی کہ جناب فضا جاریہ ایسی عظیم کنیز ہیں جو قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو جن کی کنیزیں قرآن کے لہجے میں بات کریں تو ان کی آقا زادیاں کیسی ہوں گی؟ واہ واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ آقا زادیوں اور آقا کی خادماؤں کے درمیان اس گھر کے اندر یعنی تطہیر, پاکیزگی, شرافت طواف کرتی نظر آتی ہے. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کردار میں ہمیں ملتا ہے یہ مبلغہ امام حسین علیہ السلام بھی ہیں. اس تبلیغ کا جو ہمیں فائدہ ہے اور اس کا امت کو فائدہ ہے, اس پہ تھوڑی سی 1 منٹ کی روشنی ڈالیے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ مبلغہ امام حسین علیہ السلام ہیں, یعنی بعد از شہادت آقا حسین جناب زینب کی زبان اپنی زبان نہ تھی بلکہ حسین کی زبان تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جو جگہ جگہ پہ جو آپ نے بیان دیا ہے
कहते हु बहू वही बयां दिया है जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सदा थी, सुभान जिसके लिए मैंने पहले ही अर्ज किया था कि अब्दुल्लाह इब्न आफीफ की सदा सुनकर वहां पर रुक गए, सुभान अल्लाह। क्योंकि सदाए अली थी, इसी सदाए अमीर कायनात इसी सदाए अली अलैहिस्सलाम पे, क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है, हमने एक ज़ख़ीरा बचा रखा था आखिर के लिए। हम चाह रहे थे कि क्योंकि शायरी जब रंग ना दे ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि अयाम चल रहे हैं बीवी के लिए, हमने एक ज़ख़ीरा बचा रखा है, इनसे भी हम महसूस होते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौला करीम करबला का करम है कि उनके शहर में बैठ के बिस्मिल्लाह। मैं आकाज़ादी की सना करने लगा हूँ। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मेरे बारा इमाम ज़ैनब का, मेरे बारा इमाम ज़ैनब का। सारे नबियों से कह रहा था खुदा, सारे नबियों से कह रहा था खुदा, देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का, देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का। और अल्लाह अल्लाह गुल तेरी किस्मत, अल्लाह अल्लाह गुल तेरी किस्मत, तुझको आया सलाम ज़ैनब का, तुझको आया सलाम ज़ैनब का। और बतौर खासी शेर बन गया खुद लम्सा कागज पर, लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का, क्या बताऊं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, जी चाहता था सुनते ही रहें, सुनते रहें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमारे दिलों की ठंडक है। खुदावंद मुताल हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ माशूर करे। आप सब के आने का शुक्रिया, बार बार आने की सादत हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज।
اللہ.